بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم منزل کی فضیلت اور فائدوں پر بات کریں گے۔ منزل قرآن پاک کی چند سورتوں اور آیات کا مجموعہ ہے جسے اکثر حفاظت اور سکون کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، منزل کیا ہے؟ منزل قرآن کی مبارک آیات اور دعاؤں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے۔ لوگ اسے صبح و شام، سفر میں اور پریشانی کے وقت پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں منزل پڑھنے سے دل قرآن سے جڑا رہتا ہے۔ ہر آیت اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے۔ بہت سے بزرگوں نے صبح و شام پڑھنے کی نصیحت کی ہے۔ اس سے ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ گھر میں باقاعدگی سے پڑھنے سے امن اور سکون کی امید اٹھتی ہے۔ برے اثرات سے پناہ ہوتی ہے۔ نظر، وسوسے، خوف اور گھبراہٹ میں اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، سفر میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سفر سے پہلے پڑھنا اچھی عادت سمجھی جاتی ہے۔ نیند اور سکون اچھی آتی ہے۔ رات کو پڑھ کر چین کی نیند کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور اس کو سنیں اور پڑھیں۔ گھر میں برکت اور خیر نازل ہوتی ہے۔ قرآن کی برکت سے رزق اور گھر میں خیر کی امید ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو میں کچھ واقعات اور مزید فائدے سناتی چلوں جس سے لوگ متاثر ہوئے۔ یاد رہے، شفا اور حفاظت اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ واقعات یقین اور توکل بڑھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ طبی علاج اور حفاظتی تدابیر سے غفلت نہیں برتتے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ ایک بدوی آیا اور عرض کیا کہ میرے بھائی پر جن کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کو بلوانے کا کہا۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور حفاظت کے لیے وہی آیات پڑھی جو آج منزل میں جمع کی جاتی ہیں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی والی آیات، موعظات وغیرہ۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر اس پر پڑھی تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا گویا کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ رسالہ عبقری میں ایک پڑوسی دکان کا واقعہ نقل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری پرچون کی دکان تھی۔ 3 بھائی باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک دن بھائی بلال نے دکان کی صفائی کی، پرانی میز ہٹائی تو نیچے سے 1000 والے نوٹ برآمد ہوئے جسے چوہوں نے وہاں جمع کر رکھے ہوئے اور نوٹ کھائے نہ گئے ہوں۔ بلال اس وقت گھر بنوا رہا تھا، پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اسے یوں لگا غیب سے مدد ہوگی۔ وہ خوش ہوا اور شکر ادا کیا۔ ماں کو قصہ سنایا تو ماں نے کہا، یہ منزل اور سورہ واقعہ کی برکت ہے، میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ منزل مشکلات، آفتوں اور پریشانیوں سے بچانے والی سمجھی جاتی ہے، چاہے پیسے میز کے نیچے کیسے بھی ملے۔ نکتہ یہ ہے کہ ایک عام گھر نے روزانہ منزل کو اپنی برکت اور حفاظت سے جوڑا اور یہی بات ہزاروں گھروں میں دہرائی جاتی ہے۔ بعض علماء و مصنفین جیسے مجموعہ وظائف کی روایت میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے منزل کی یہ آیات ایک کتاب میں جمع کی اور اپنے گھر والوں پر برائی، حسد اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے آزمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے یقین اور خلوص سے پڑھنے پر الحمدللہ مثبت نتائج دیکھے۔ بیماری، بے چینی اور نہ سمجھ میں آنے والی تکلیف میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ ہے، ہر کسی پر یکساں نہیں، مگر قرآن سے رقیہ کیا یہ عام مسلمانوں کا رجحان صدیوں سے ہے۔ قرآن سیکھنے والی جماعتیں لکھتی ہیں، جو طلباء روزانہ منزل کو دہرائی میں شامل کرتے ہیں ان کا حفظ مضبوط رہتا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنے میں اعتماد بڑھتا ہے۔ جو صرف حفظ کر کے منزل اور دہرائی چھوڑ دیتے ہیں، وقت گزرنے پر بھولنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے حفاظ کہتے ہیں منزل قرآن سے روزانہ کی ملاقات ہے۔ صرف جن سے بچاؤ نہیں، زبان اور دل دونوں قرآن سے جڑے رہتے ہیں۔ بہت سی مائیں بیان کرتی ہیں بچہ رات کو ڈر کر جاگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ روتا ہے یا نیند میں چیختا ہے؟
ڈاکٹر سے معائنے کے بعد جب صبح و شام موعظات و منزل سنائی یا پڑھی تو اللہ کے فضل سے بچے کا ڈر کم ہوا اور نیند بہتر ہوئی۔ یہ ہر مرتبہ معجزہ نہیں، کبھی طبی وجہ بھی ہوتی ہے، مگر قرآن کی تلاوت سے گھر میں سکون اور بچے کے لیے امن ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں گھروں کا مشترکہ تجربہ ہے، اس لیے منزل کے یہ ویڈیوز پر لوگ لکھتے ہیں یہ کمنٹ اس لیے کہ یاد آ جائے، دوبارہ سنو یعنی دل کو سکون ملا۔ نظر بد اسلام میں حق قرار دی گئی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں رقیہ کے طریقے تھے، آج منزل کو پورا قرآنی رقیہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار یا گھر میں اچانک بے برکتی، جسم میں سستی، دل میں گھبراہٹ، جب معمولی علاج کے ساتھ روزانہ منزل سنیں یا مریض کے سر کے پاس پڑھیں تو اللہ کے حکم سے حالت میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت سے وظائف و فضیلت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ منزل کا صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور نقصان سے بھی حفاظت کی دعا سمجھا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں 2 فرشتے حفاظت کا ذکر بھی آیا ہے۔ علماء بعض اسے کمزور سند سے بیان کرتے ہیں، مگر عوام صدیوں سے صبح منزل پورا دن اللہ کی امان کہتے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی پر قرآن پڑھ کر پھونکتے تھے جب تک وہ صحیح و سالم نہ ہو جائے۔ منزل اسی سلسلے کی جمع شدہ صورت سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، منزل کیسے پڑھیں؟ وضو کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہے، آہستہ اور غور سے پڑھیں، صرف جلدی ختم نہ کریں۔ کم از کم 1 مرتبہ مکمل پڑھیں، وقت ہو تو 2 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو روزانہ صبح و شام منزل کو سنیں، اللہ سے حفاظت اور رحمت کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیں، منزل جادو کا علاج نہیں بلکہ قرآن کی دعا اور اللہ پر توکل ہے۔ اصل فائدہ ایمان، عمل اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، گھر میں سکون دے اور ہر برے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔